نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب اس بابرکت مجلس میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ انبیاء علیہ السلام اور ان کے معجزات پر مختصر گفتگو کریں گے۔ کل ہم پڑھیں گے انبیاء علیہ السلام بعد از وفات بھی حیات ہوتے ہیں، یہ ہمارا موضوع ہوگا۔ عزیزان محترم، معجزہ اس عمل کو کہتے ہیں جس کو سمجھنے سے بندے کی عقل عاجز آ جائے، جس کے سامنے عقل گھٹنے ٹیک دے اور عقل بے ساختہ کہے میری سمجھ سے بالا تر ہے، جو چیز ماورائے عقل ہو اور اس ہستی سے ظاہر ہو جس نے دعوی نبوت کیا ہو، جس نے دعوی نبوت کیا ہو، اس ہستی سے کوئی ایسا عمل ثابت اور صادر ہو جو عقلاً محال ہو، خلاف معمول ہو، ماورائے عقل ہو، اور وہ عمل اس نبی کی امت میں سے کوئی اور نہ کر سکے۔ وہ والا کام جو پیغمبر کر کے دکھائے پھر ہی معجزہ بنے گا نا، کہ اور کوئی بھی نہ کر کے دکھا سکے، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ بنیادی بات ذہن نشین کر لیں، جو معجزہ ہوتا ہے وہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی ہی قدرت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی شان کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی شان الوہیت کو ظاہر کرنے کے لیے، شان ربوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی ذات کی صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور اپنے دین کی اور اپنی ذات کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے نبیوں کے ہاتھ سے اللہ معجزات کا صدور فرماتا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی یہ قدرت ہوتی ہے۔ اللہ پاک اگر نہ چاہے تو کسی بھی پیغمبر کے ہاتھ سے کوئی اس طرح کی چیز ظاہر نہیں ہو۔ تو حقیقت میں معجزہ اللہ کی ہی قدرت ہوتا ہے۔ سمجھ گئی یہ بات؟ تو انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، وہ آ کے اللہ نے ان کو معجزات دیے۔ کسی نبی کو 1 معجزہ دیا، کسی کو 2 دیے، کسی کو 3 دیے، کسی کو 4 دیے۔ سب سے زیادہ میں نے پڑھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے، مگر جب باری آئی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو حضور کو سراپا معجزہ بنا دیا۔ آقا علیہ السلام کے معجزات کو کوئی گن ہی نہیں سکتا۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی معجزہ ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا معجزہ۔ اب تو یہ تو پھر ایسا باب ہے نا، میں شام تک آپ کو سناتا جاؤں، حضور کی سیرت ولادت سے شروع کر دیں اور وفات تک پڑھتے جائیں تو آپ کہیں گے یہ سارا معجزہ ہی ہے۔ سمجھے نا بات؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، جیسا کل بھی ہم نے پڑھا، سارے نبیوں کے معجزات بھی حضور کو دے دیے، اور اس کے علاوہ بھی حضور کو وہ معجزات عطا فرمائے جو کسی اور نبی کے پاس نہیں تھے۔ اب دیکھیں قرآن پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے۔ آپ سرکار کو اللہ نے ایک یہ معجزہ دیا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ید بیضا عطا کیا۔ اپنے ہاتھ کو آپ اپنی بغل میں ڈالتے اور پھر نکالتے تو ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا۔ آپ فرماتے یہ دلیل ہے کہ میں نبی خدا ہوں۔ اب یہ والا عمل آپ کی ساری امت میں سے کوئی اور نہیں کر کے دکھا سکتا تھا، نہ کر کے دکھا سکا۔ اسی طرح جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، یہ پیلو کے درخت کا تھا، اور جناب سیدنا آدم علیہ السلام جب جنت سے تشریف لائے تو یہ جنت کے درخت کا جنت سے ہی آپ سرکار ساتھ لے کے آئے تھے۔ تو یہ پھر عصا چلتے چلتے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہ عصا اپنے ہاتھ میں لے کے اس طرح بکریاں چراتے تھے اور اس طرح ٹوڑی کے نیچے رکھ کے ٹیک لگا لیتے تھے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اور عرض کی قال ہی عصائی، یا اللہ یہ میرا عصا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ صرف اللہ پاک کا اتنا توجہ فرمانا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اتنی توجہ سے اس عصا کے اندر اتنے کمالات آ گئے، اتنے معجزات آ گئے کہ جن کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ چند بیان کیے مفسرین نے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ جو آپ سرکار کا عصا تھا اس کے اندر پہلی تو یہ خوبی تھی کہ آپ بکریاں چرا رہے ہوتے، تھک جاتے تو اس طرح اس کے ساتھ اوپر ٹھوڑی رکھ کے تو اس طرح ٹیک لگا لیتے، یعنی اس کو سہارا بنا لیتے۔ دوسرا اس کے اندر، اس عصا کے اندر، لکڑی کا عصا ہے، یہ کمال تھا کہ جب آپ کا دل اکتا جاتا تو آپ اس عصا کے ساتھ باتیں کرتے اور وہ عصا آپ کے ساتھ باتیں کرتا۔ جس طرح حضور داتا صاحب سرکار فرماتے ہیں نا، میں اپنے شیخ کو ملنے کے لیے گیا تو آپ مسجد کے ستون سے باتیں کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا شیخ آپ یہ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا اس ستون نے ایک مسئلہ پوچھا تھا، اس کو سمجھا رہا تھا۔ ہاں جی۔ تو نمبر 3، آپ سرکار کو جب گرمی لگتی، دھوپ ہوتی، آپ چاہتے کہ سایہ ہو جائے تو آپ اس کو زمین کے اندر ایسے گاڑ دیتے تو اس کے اندر سے شاخیں نکل آتی اور وہ آپ کے اوپر سایہ کر دیتا۔ نمبر 4، وہ جو عصا تھا اس کے اوپر 2 شاخیں تھیں ایسے۔ جب آپ سرکار رات کا وقت ہوتا اور آپ کو روشنی چاہیے ہوتی تو اس عصا کے اوپر وہ جو 2 شاخیں تھیں وہ ٹیوب لائٹ کی طرح جلنے لگ جاتی تھیں، روشنی کرنے لگ جاتی تھیں۔ نمبر 5، آپ پھر دشمنوں، درندوں، سانپوں، بچھوؤں وغیرہ سے اپنی حفاظت کرتے اس عصا کے ذریعہ سے۔ نمبر 6، جب آپ سرکار کو پانی کی ضرورت ہوتی تو آپ اس عصا کو
کنویں کے اندر لٹکاتے تو وہ جو عصا تھا وہ رسی بن جاتا اور اس کی شاخیں ڈول بن جاتی اور اس طرح پانی آپ سرکار نکال لیتے۔ جب آپ سرکار کو بھوک لگتی تو شاخوں کے اوپر پھل لگ جاتا، آپ پھل اتار کے کھا لیتے۔ جب آپ کو پانی کی ضرورت ہوتی تو آپ اس کو زمین میں گاڑتے تو اس کی شاخوں سے پانی نکلنے لگ جاتا۔ اتنے یعنی یہ مختصر چند کمال اس کے میں نے آپ کو بیان کیے۔ ایک بڑی کمال بات کہی ہے اور عفان ہے، فرماتے صرف ایک بار اللہ پاک نے دیکھا اس عصا کی طرف، توجہ فرمائی اور پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ، یا اللہ میرا عصا ہے۔ صرف ایک بار دیکھنے سے اس میں اتنے کمال پیدا ہو گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دن میں ولی اللہ کے دل پر اللہ پاک 360 بار توجہ ڈالتا ہے۔ ایک دن میں ولی اللہ کے دل پر اللہ پاک 360 بار توجہ ڈالتا ہے، تو سوچو ولی اللہ میں کتنے کمال پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ پھر جب آپ موسیٰ علیہ السلام سرکار فرعون کے دربار میں گئے اور وہاں پر جا کر اس نے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا اور وہ رسیاں کاٹتے گئے اور گر گر کے وہ سانپ بنتی گئیں، تو آپ نے اللہ پاک کے حکم سے اپنے عصا کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ پہلے یہ چھوٹے چھوٹے اس کے یہ کمال معجزے ظاہر ہوتے تھے، پھر جب فرعون کے دربار میں آپ گئے تو پھر اس سے بڑے بڑے معجزوں کا صدور ہونا شروع ہو گیا کہ جادوگروں نے رسیاں کاٹیں اور کاٹ کاٹ کے پھینکتے گئے، جو رسی گرتی سانپ بن جاتی، جو گرتی سانپ بن جاتی۔ آپ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے سب جادو کھا گیا۔ اب فرعون لایا تھا ان کو جادوگروں کو مقابلے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، شکست ہو جائے گی، ان کو ندامت ہوگی۔ مگر جب وہ جادوگروں کے سارے جادو آپ کا عصا کھا گیا اور پھر آپ نے عصا پکڑ لیا، سانپ پکڑ لیا تو پھر وہ عصا بن گیا۔ تو آپ کا یہ معجزہ دیکھ کے قرآن پاک بیان فرماتا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ آپ کا معجزہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح میں نے کل بیان کیا، آپ کی قوم نے کہا سرکار ہمیں پیاس لگی ہے، تو آپ نے یہی عصا پتھر پہ مارا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ پھر جب آپ فرعون کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا تو آپ اپنی قوم کو لے کے دریائے نیل کی طرف آئے، پیچھے سے فرعونی لشکر ہے، فرعون اور اس کی لشکر فوج ہے، ادھر آگے دریائے نیل ہے، تو آپ نے وہی عصا ایسے دریائے نیل پہ مارا تو اندر راستہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں یہ سارا قرآن پاک بیان کرتا ہے، یہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سرکار کے معجزات کو اللہ پاک نے کلام پاک میں بیان فرمایا۔ اسی طرح جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا آپ پڑھیں تو آپ کو اللہ پاک نے یہ معجزات عطا فرمائے تھے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ آپ سرکار کو اللہ نے یہ شان عطا کی تھی کہ آپ مٹی کی مٹھی بھرتے، پھونک مارتے، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا۔ آپ سرکار ایک کوڑی برس والا ہے، برس ہے، کوڑ کی بیماری اس کو لگی ہوئی ہے، ایسے آپ ہاتھ پھیرتے اس کو شفا ہو جاتی۔ یہ دیکھو نا قرآن پاک ہے، سورت آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ مادرزاد اندھا ہوتا، پیدائشی اندھا ہے، آپ ہاتھ پھیرتے اس کی بینائی آ جاتی۔ مردوں کو آپ فرماتے کم باذن اللہ تو مردے زندہ ہو جاتے۔ جو آپ کے پاس آتے آپ ان کو بتا دیتے تو گھر سے یہ کھا کے آیا، یہ چھوڑ کے آیا ہے۔
تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمایا۔ اچھا کمال بات آپ کو بتاؤں، جس طرح یہ آخری کتاب میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری کتاب نازل ہوئی، اس میں پہلے نبیوں کے معجزات کا ذکر ہے۔ بتا رہا ہوں نا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ان کا ید بیضا تھا، عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دیتے تھے، کوڑیوں کو شفا ملتی تھی، مادر ذات اندھے بینا ہو جاتے تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے۔ اسی طرح پہلی کتابوں میں نبی آخر الزمان کے معجزات کا ذکر تھا، حضور کے کمالات کا ذکر تھا، حضور کی امت کا ذکر تھا، حضور کی شانوں کا ذکر تھا اور حضور کی امت کی شانوں کا ذکر تھا۔ تو اب یہ دیکھیں حضور علیہ السلام کی ذات انور کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو باقی نبیوں کو تو اللہ نے گن گن کے معجزے دیے، مگر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنے معجزے دیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کے معجزے لکھنے لگ جاتا تو اس طرح کے کئی قرآن بن جاتے۔ پھر قرآن خود میرے آقا کا معجزہ ہے کہ اللہ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو اس کی ہیبت سے وہ بھی پاش پاش ہو جاتے۔ تو یہ قلب مصطفیٰ کا معجزہ ہے کہ جس کلام کو، جس وحی کو پہاڑ بھی نہ اٹھا سکیں، قلب مصطفیٰ نے وہ سارا قرآن اٹھا لیا اور اس کے جلال کو جمال بنا کے امت کو عطا فرما دیا۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے سینوں میں اٹھا کے پھرتے ہیں، حافظ قرآن ہے۔ ہاں جی، تو قرآن خود میرے آقا کا معجزہ ہے۔ تو ویسے تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، آقا علیہ السلام کے بہت معجزات پڑھتے ہیں، ساری زندگی گزر گئی ہماری۔ آج میں بس صرف ایک ہی آپ کو معجزہ سناتا ہوں، انشاءاللہ العزیز اب سب کا دل خوش ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کفار جو تھے، سرداران قریش، وہ بڑا کچھ کرتے مگر آقا علیہ السلام کے سامنے ان کو ہر جگہ شکست ہوتی، ناکامی ہوتی۔ انہوں نے یمن کے بادشاہ کی طرف خط لکھا، حبیب یمنی کی طرف خط لکھا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو آپ بادشاہ ہیں اور آپ کا پتہ چلا ہے بڑے آپ دانا ہیں، صاحب حکمت ہیں، صاحب عقل و فہم ہیں، بڑے دانش مند ہیں آپ تشریف لائیں اور آپ آ کے امتحان لیں، دیکھیں تو صحیح کہ یہ نبی ہے بھی کہ نہیں۔ اور ابو جہل ابو لہب نے کہا وہ جادوگر ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، وہ جادو کے ذریعے سے کرتب دکھاتا ہے۔ اچھا، ماورائے عقل کوئی چیز غیر نبی سے ثابت اور صادر ہو، جس کی زندگی پیغمبر کی زندگی کے اندر فنا ہو، اللہ کے نبی کی سیرت میں جس بندے کی زندگی فنا ہو اس کو ولی اللہ کہتے ہیں، جس کا قال اور حال حضور کے قال اور حال جیسا ہو، جس کا ظاہر باطن حضور کے ظاہر باطن میں فنا ہو گیا ہو۔ ایسے ولی اللہ سے اگر ماورائے عقل کوئی چیز ثابت ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اس کے بعد بڑے بڑے جادوگروں سے بھی بڑی چیزیں ماورائے عقل ثابت ہوتی ہیں، جس کو ہم شعبدہ بازی کہتے ہیں۔ ہاں جی، حضرت داتا صاحب سرکار کے سامنے وہ جوگی اڑ نہیں پڑا تھا ہوا میں، تو اس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں۔ اب بندہ تو ہوا میں نہیں اڑ سکتا نا، تو اڑ پڑنا ماورائے عقل ہے۔ تو اگر کسی ایسے شخص سے ماورائے عقل کوئی چیز ثابت اور صادر ہو جو حضور علیہ السلام کی سنت کا متبع نہ ہو، صاحب ایمان نہ ہو، ولی اللہ نہ ہو، اور اس سے کوئی چیز ایسی ثابت اور صادر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ استدراج، شعبدہ بازی۔ تو یہ میں نے چاہا کہ ساری چیزوں کا آپ کو پتہ چل جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کمال کی اضافت ہو تو وہ قدرت خدا ہو گئی، اور نبی سے ہو تو وہ معجزہ نبی ہو گیا، اور اگر ولی اللہ سے ہو تو کرامت ہو گئی، اور غیر مسلم سے ہو،
یا تارک سنت سے ہو تو شعبدہ بازی ہوگی، استدراج ہو گیا۔ اب حبیب یمنی کو انہوں نے بلایا اور بار بار اس کو کہیں کہ وہ بڑا بڑا جادوگر ہے، بڑا تگڑا جادوگر ہے، جیڑا او دے سامنے آندا او دا ہی ہو جاندا ہے، سوچ سمجھ کے دھیان نہ خیال کریں کہ دے تیرے تے بھی او دا جادو نہ ہو جائے۔ پھر انہوں نے حبیب یمنی جب آ گئے مکہ پاک تو سارے سرداران مکہ جمع ہوئے، سرداران قریش جمع ہوئے، کفار جمع ہوئے، عوام کو جمع کیا اور حضور علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا۔ اب جس طرح میں آپ کو تفصیل سے بیان کر رہا ہوں نا، شاید آپ نے کبھی پڑھا سنا ہو۔ سرکار کی طرف پیغام بھیجا کہ جی یہاں پہ سارے لوگ اکٹھے ہیں تو آپ یہاں آئے، ہم کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر و عمر، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا، عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا، تو آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سرکار سے مشورہ کیا، عمر تم کیا کہتے ہو؟ عرض کی آقا انہوں نے لوڑے ہو، آپ آنا سی کو جائیے، پیاسا کنویں تے آندا کنواں کیوں پیاسے تے جائے؟ فرمایا ابو بکر تو کیا کہتا ہے؟ عرض کی آقا میں تو کہتا ہوں ہم وہاں چلیں، وہ کوئی نہ کوئی معجزہ مانگیں گے، یہاں کوئی آئے گا نہیں آئے گا، وہاں تو وہ سارے جمع ہیں، جب آپ تشریف لے جائیں گے معجزہ مانگیں گے، آپ دکھائیں گے تو کئیوں کو کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے مشورے کو حضور نے قبول فرمایا، سرکار تشریف لے گئے۔ اب حبیب یمنی نے یہ سوال کیا، اس نے سوچ سمجھ کے سوال کیا، اس نے کہا جی میرے دو سوال ہیں، ایک تو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کو آپ نے حل کرنا ہے، اور ایک میرا غم ہے وہ میرے دل کے اندر ہی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، وہ آپ نے جاننا بھی ہے اور اس کو بتانا بھی ہے، حل بھی کرنا ہے۔ سرکار نے فرمایا پہلے والا بھی تو چاہے تو نہ بتا، وہ بھی میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ اچھا جب سرکار تشریف لے جا رہے تھے نا تو ابو جہل نے وہاں جتنے لوگ تھے جمع ہوئے سب کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں، خبردار کسی نے کھڑا نہیں ہونا، مت کوئی عزت کے لیے، ادب کے لیے، تکریم کے لیے کھڑا ہو، نعوذ باللہ، تکبر سے بیٹھے رہنا کر کے۔ مگر جب سرکار تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا میرا یار جا رہے ہیں اٹھن نہ تو سواد نہیں آگا جی مولا، فرمایا ہر کافر دوتے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لا دیو، جدو میرا یار آئے کان تو پھڑ کے کھچ کے کھڑا کرے۔ فرشتوں نے کان سے پکڑ، مالک قادر مطلق ہے میرا رب، کانوں سے پکڑ کے کھڑا کیا تو سب سے پہلے ابو جہل خود کھڑا ہوا، پھر ان کو ڈانٹ کے کہتا تمہیں کہا تھا کھڑے نہ ہونا، کہنا سردار جی تسی کیوں کھڑے ہوئے ہو، اور تسی کیوں کھڑے ہو؟ نہ کہ جی ساڈا تو کسی نے کان پھڑ کے کھچے ہے نا، میرے دوویں کسی نے پھڑ کے کھچے۔ پھر وہ سرکار تشریف لے آئے تو حبیب یمنی نے پوچھا، اس نے کہا جی میرا سوال پہلا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، جادو جو ہے وہ زمین پر چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا، یہ ذہن میں رکھیں، جادوگر کا جادو آسمان پہ نہیں چل سکتا، تو اس لیے میں آپ سے وہ چیز مانگتا ہوں، وہ کام مانگتا ہوں جو جادوگر نہیں کر سکتا۔ کیا؟ اس نے کہا جی چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ 14ویں رات کا چاند تھا، پوری آب و تاب کے ساتھ چاند چمک رہا تھا، گردا گرد ستارے جھلمل جھلمل کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے پہاڑی پہ کھڑے ہو کے ایسے اشارہ فرمایا، چاند درمیان سے 2 لخت ہو گیا، ٹکڑے ہو کے چاند نیچے تشریف لایا، حضور کے قدموں کو بوسہ دیا، پھر واپس جا کے چاند ایسے جڑ گیا۔ یہ معجزہ دیکھا تو سرکار نے فرمایا دوسرا جو تیرے دل کے حبیب یمنی، تیرے دل کے اندر جو غم ہے وہ یہ ہے کہ تیری ایک بیٹی ہے جو پدیشی مفلوج ہے،
آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہیں اس کے، ہاتھوں سے لنجی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، تو اس طرح کی وہ بچی ہے تو جس کا غم تجھے کھاتا رہتا ہے. جاؤ، اللہ کی قدرت سے تیری بچی بالکل صحیح ہو گئی ہے اور اس نے ہمارا کلمہ پڑھ لیا ہے اور مسلمان ہو گئی ہے. بس سرکار نے یہ فرمایا، حبیب یمنی وہیں بے ساختہ قدموں میں گر گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کفار نے کہا دیکھا نا سی کیا سی نا، بڑا جادوگر ہے، بچ کے رہی تم. وہی گل ہوئی نا. میں کہا میں نے چاند ٹکڑے کروانے کا معجزہ اس لیے مانگا ہے کہ جادوگر یہ کر ہی نہیں سکتا. بدبخت ہو، اب تم ازلی محروم ہو، شقی ہو، بد نصیب ہو، تمہارا کیا ہو سکتا ہے کہ دیکھو کملی والے آقا نے وہ کر کے دکھایا جو کوئی جادوگر کر ہی نہیں سکتا. یہ چاند کا ٹکڑے ہو جانا یہ دلیل ہے کہ آپ نبی برحق ہیں. اچھا، اب آقا علیہ السلام کے بچپن کا زمانہ تھا، 5-6 سال حضور کی عمر مبارک تھی، تو سرکار بکریوں کے ساتھ تھے. سرکار بکریوں کے ساتھ تھے تو بہت تیز بارش آئی، بڑی تیز آندھی طوفان، اور ندیاں نالے سب بھر بھر کے بہہ رہے تھے. تو سرکار تھے بکریوں کے ساتھ، تو ایک نالا تھا، بکریاں چھلانگے لگا کے گزر گئیں. حضور چھوٹے تھے، سرکار کھڑے تھے کہ نالا بہہ رہا ہے اور بکریاں تو گزر گئی ہیں. ہندوستان کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا بابا رتن ہندی. یہ تجارت کی غرض سے عرب جاتا تھا اور عرب والے یہاں ہند آتے تھے. یہ بنگلہ دیش، پاکستان، یہ تو سارے بعد میں بنے نا، پہلے یہ سارا ہند ہی تھا. یہ سارا ہند اس کو بولتے تھے، ہندوستان تھا یہ. تو عرب کے لوگ تجارت کی غرض سے یہاں ہند آتے تھے اور ہند کے لوگ عرب جاتے تھے. تو یہ بابا رتن ہندی تجارت کی غرض سے وہاں گیا. تو یہ گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا بارش ہو رہی ہے، ندیاں نالے بھر کے بہہ رہے ہیں اور ایک بچہ کھڑا ہے، بکریاں گزر گئی ہیں اور کھڑا ہے. تو اس کو بڑا ترس آیا. یہ بابا رتن ہندی ہندوستان کا جو تھا یہ سواری سے نیچے اترا اور اس نے جا کے نالے سے چھلانگ لگائی اور جا کے اس بچے کو اٹھایا اور اٹھا کے پھر چھلانگ لگا کے نالے کے پار گزار دیا. اس بچے نے 7 مرتبہ کہا اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے. 7 مرتبہ فرمایا. وہ بکریوں کے ساتھ چلے گئے، یہ سواری کے پہ بیٹھے قافلے کے ساتھ چلے گئے. وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ یہ وقت آیا جب آقا علیہ السلام نے چاند ٹکڑے کیے. میں آج صبح تہجد کے ٹائم آیا مسجد میں تو میں نے کہا آپ کو کیا سناؤں، تو میرے دل میں اللہ نے یہ ڈالا، میں کہا چلو آج یہی سنا دیتے ہیں. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چاند ٹکڑے کیے تو عین اس وقت یہ جو بابا رتن ہندی تھا، بابا رتن ہندی ہندوستان کا تاجر، یہ ہندوستان میں بھٹنڈا شہر ہے، اپنے گھر میں گرمی کا موسم تھا، اپنے گھر میں باہر سین میں، آپ جانتے ہیں نا سین میں لوگ سوئے ہوتے ہیں، 4 پہیوں پہ لیٹا ہوا تھا. تو قدرتی آسمان کی طرف نظر تھی اور اس نے دیکھا کہ یکدم چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، نیچے آیا اور پھر تھوڑی دیر بعد جا کے واپس جڑ گیا. اس نے یہ سما دیکھا. کئیوں سے پوچھا، کوئی کہے یار مینوں بھی لگ گیا سی، کوئی کہے نہیں مینوں تو نہیں پتا، کہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں سین میں لیٹا ہوا تھا، چاند ٹکڑے ہوا ہے. قصہ مختصر، ایک دن عرب سے لوگ آئے تجارت کی غرض سے یہاں ہند، تو بات چلتے چلتے وہاں بابا رتن ہندی نے بات کر دی. تو وہ جو عرب سے آئے ہوئے تھے تاجر، انہوں نے کہا جی یہ ہوا ہے واقعہ، ہمارے وہاں مکہ میں ایک شخص ہے، اس نے اعلان نبوت کیا ہے. تو لوگوں نے دلیل کے طور پہ ان سے کہا ہے کہ چاند ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو انہوں نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند ٹکڑے ہو گیا. یہ ہوا ہے. بابا رتن ہندی کو جب تصدیق مل گئی تو یہ پھر یہاں ہندوستان سے سرکار کی زیارت کرنے کے لیے عرب گیا، مکہ گیا. جب یہ پھر یہاں سے جس وقت گیا
پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے ہجرت فرما کے مدینہ آ گئے تھے. پھر وہ مکہ سے السلام کو ملا. سرکار مسجد میں تشریف فرماتے، مسجد نبوی میں صحابہ کے جرمٹ میں حضور کی زیارت کی. تو بابا رتن ہندی کہتا ہے جی میں نے آپ کا سنا ہے کہ آپ نبی برحق ہیں، رسول برحق ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو میں ہندوستان سے آیا ہوں، تو مجھے بھی کوئی معجزہ دکھائیں کہ میں بھی آپ کا کلمہ پڑھوں. تو آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا بابا رتن ہندی، وہ معجزہ کم تھا جو تو نے ہمیں اٹھا کے ناڑے کے پار گزارا تھا، اور ہم نے تجھے 7 بار کہا تھا اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری. وہ جو ایک بار ہم نے کہا تھا نا، ہمارے ایک بار کہنے پہ اللہ نے 100 سال کی تجھے عمر دی ہے. تو 7 بار فرمایا تھا، تیری عمر 700 سال ہوگی. بس تیرے لیے یہی معجزہ ہے. پھر یہ وہیں حضور کے قدموں میں گر گئے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. پھر چند دن حضور کے پاس رہے، حضور کی زیارت کرتے رہے، آقا کی باتیں سنتے رہے. تو پھر یہ بابا رتن ہندی سے حدیث پاک میں حدیث مروی ہیں. بابا رتن ہندی نے وہ جو جتنے دن حضور کے پاس رہے تھے، حضور کے پاس بیٹھتے رہے، دیکھتے رہے، باتیں سنتے رہے، وہ جو حضور سے باتیں سنی تھی حدیث، وہ روایت کرتے تھے بابا رتن ہندی. اور یہ ہندوستان کے تھے. پھر 700 سال یہ زندہ رہے. اب بٹھنڈا شہر میں ان کا دربار ہے. تو یہ بابا رتن ہندی تھے جنہوں نے اپنے گھر میں لیٹے ہوئے چاند ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور ان کو حضور علیہ السلام کا صحابی ہونے کا شرف ملا. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان ہے. اور جو لوگ چاند پر گئے ہیں، جو سائنسدان چاند پہ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو چاند کو ہم نے دیکھا ہے اس طرح درمیان میں اس کے دراڑ ہے، جس طرح کوئی شے ٹوٹ جائے تو جوڑتے ہیں نا، جتنی مرضی نفاست سے جوڑے وہ نشان نہیں جاتا. تو وہ کہتے ہیں کہ چاند کے اوپر پتہ چلتا ہے جیسے یہ ٹوٹا تھا اور پھر جڑا ہوا ہے. دوسری ہندوستان کی ایک سائنسدان عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ جب ہم اوپر چاند کے اوپر پہنچے اور ہم نے نیچے دیکھا تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. پھر ہم نے سائنسی آلات کے ساتھ غور سے دیکھا تو 2 جگہ پہ روشنی نظر آئی. ہم نے غور کیا تو ایک مسجد حرام تھی اور ایک روضہ مصطفیٰ مسجد نبوی تھی. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. پھر ایک سائنسدان چاند پہ گیا تھا، وہ ترکی گیا تو اس نے وہاں پہ اذان کی آواز سنی. تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ مسلمانوں کی اذان ہے نماز کے لیے، جب بلانا ہو تو ایسے. اس نے کہا یہ الفاظ تو میں نے چاند کے اوپر سنے تھے. وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے یہ شان عطا کی کہ آپ سرکار کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، سورج غروب ہو گیا. سرکار نے دعا فرمائی، مولا علی سرکار نے نماز پڑھنی تھی، غروب ہوا، وہ سورج واپس آ گیا. آقا علیہ السلام نے ایک برتن میں ہاتھ ڈالے، انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے، 1500 صحابہ نے پانی پیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان اقدس تھی کہ سرکار درختوں کو بلاتے. سرکار نے قضاء حاجت کرنا ہوتی تو حضور شہر سے بہت، حدیث پاک میں آتا حضور اتنا دور چلے جاتے کہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے. تو وہاں جا کر آقا علیہ السلام پھر جنگل میں دور جا کے حضور درختوں کو اشارہ کرتے، وہ آ جاتا، وہ بھی آ جاتا. جس درخت کی طرف حضور اشارہ فرماتے وہ زمین پھاڑتے ہوئے آ جاتے اور اس طرح پردہ کر کے کھڑے ہو جاتے. سرکار حاجت کر لیتے، پھر اشارہ فرماتے واپس چلے جاؤ، پھر درخت اپنی اپنی جگہوں پہ واپس چلے جاتے. ایک شخص آیا، اس نے کہا جی مجھے کوئی معجزہ دکھائیں. فرمایا تو ہی بتا. اس نے کہا جی وہ درخت آپ کی گواہی دے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. فرمایا جا تو اس درخت کے پاس جا اور اس کو جا کے کہو کہ اللہ کا محبوب تجھے بلاتا ہے. اس شخص نے جا کے درخت کو کہا، درخت دائیں ہوا، بائیں ہوا، آگے ہوا، پیچھے ہوا. محدثین فرماتے ہیں یہ ایسے کیوں کر رہا تھا دائیں ہوا بائیں؟ کہتے ہیں وہ زمین سے اپنی جڑیں اکھاڑ رہا تھا. پھر زمین چیرتا ہوا آیا، حضور کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو گیا. اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کی اس نے گواہی دی تو وہ کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا.
تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی، حضور نے غیب کی خبریں عطا فرمائیں، ازل سے ابد تک کی خبریں آقا علیہ السلام نے بیان فرمائیں۔ یہ جتنا کچھ ہم جانتے ہیں کہ قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، کس نے بتایا ہے؟ قیامت آنی ہے، کس نے بتایا ہے؟ قیامت کیسے قائم ہوگی؟ حساب کتاب کیسے لیا جائے گا؟ دوزخ میں عذاب ہوگا، دوزخ میں ایسے ایسے عذاب ہوتا ہے، جنت ہے اس میں حوریں ہوں گی، اس کے غلمان ہوں گے، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہ سارا کچھ کس نے بتایا ہے؟ سرکار نے بتایا ہے۔ قیامت سے پہلے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، یاجوج ماجوج آئیں گے، دابت الارض زمین سے نکلے گا، ایک نرم ملائم ہوا چلے گی، ایک یمن سے آگ نکلے گی۔ یہ ساری چیزیں کس نے بتائی ہیں؟ سرکار نے بتائی ہیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی ذات پاک کا ترہ امتیاز ہے کہ آقا علیہ السلام کا تو ہر عمل ہی معجزہ تھا۔ سرکار کا مسکرانا بھی معجزہ تھا، حضور کا رونا بھی معجزہ تھا، حضور کا آرام فرمانا بھی معجزہ تھا، حضور کا جاگ جانا بھی معجزہ تھا، حضور کا چلنا بھی معجزہ تھا، حضور کا اٹھنا بھی معجزہ تھا، بیٹھنا بھی معجزہ تھا۔ حضور چلتے تھے، حضور کا سایہ ہی نہیں زمین پہ پڑتا تھا۔ یا اللہ سایہ کیوں نہیں پڑنے دیتا؟ بھئی اس لیے کہ کسی کا پاؤں میرے محبوب کے سائے پہ نہ آ جائے۔ حضور چلتے تھے، اوپر بدلیاں سایہ کرتی تھیں۔ حضور جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی تھی۔ یہ آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کا عالم ہے۔ کل انشاءاللہ ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ تھوڑی گفتگو کریں گے، حیات پہ، حیات انبیاء پہ، اور حیات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ پھر پرسوں سے انشاءاللہ آگے ہمارا سبق چینج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔